قوم بھی ایسی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی ایک مملکت بھی ایسی نہیں ہے کہ عام معیار کے مطابق ہی صحیح کہ سپر پاور میں ہی اس کا شمار ہو جائے۔ جو مصیبت پڑتی ہے ان پہ آ کر، اس کے لیے کچھ نہیں یہ کر پاتے، یو این او میں جا کے ایک ریزولیشن پاس، وہ ریزولیشن وہاں سے پاس بھی کرا لیتے ہیں، وہ ویٹو کی پاور 2 کو دی ہوئی ہے، وہ اسی وقت مسترد کر دیتی ہے، اور یہ اسی طرح سے اپنی جھولی خالی لے کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ چیز کہ اسلام ان میں سے کسی کے ہاں نہیں ہے، یہ کچھ میرے کہنے کی بات نہیں کہ میں فتوے لگاتا ہوں، قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جماعت کے اوپر غالب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا محسوس ٹیسٹ ہے کہ اس میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایبسٹریکٹ ٹاک نہیں، فلسفے کا مسئلہ نہیں کہ بحثیں کرنے کے پتہ چلے کہ وہ غالب آئے ہوئے ہیں یا نہیں، یہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو پھر جب ہمیں خود اقرار ہے کہ یہ تمام غیر مسلم اقوام غالب ہیں ہمارے اوپر، تو پھر 2 ہی باتیں ہوں گی نا، یا تو معاذ اللہ یہ کہا جائے گا کہ یہ خدا نے نہیں ٹھیک کہا کہ غیر مسلم غالب نہیں آئیں گے، دیکھ لیجئے وہ آئے ہوئے ہیں، تو کیا یہ مانیں گے آپ؟ خدا نے یہ کہا، اس نے تو کہا کہ ہم سے زیادہ وعدے کا سچا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ وعدہ تو اس کا یہ صحیح ہے اور سچا ہے، تو اگلی بات یہی ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی غیر مسلم مومنین کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں جو یہ غالب آئے ہوئے ہیں۔ کوئی تیسرا نتیجہ اس سے نہیں نکلتا عزیزان مان، لیکن کوئی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اس طرح سے پیدائشی مسلمان رہنا، مسلمان مر جانا تو بڑا آسان ہے، کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا۔ اس جنت سے کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے جو اتنی آسانی سے مل جائے؟ بیشتے فی سبیل اللہ ہمس، جو کہا اقبال نے، بگو ہندی مسلمان آ کے خوش باش موج کر، بیشتے فی سبیل اللہ ہمس، اللہ واسطے بھی بیشت مل جاتی ہے۔ یہاں بھی جو کوئی لیتے ہیں بخشیش کے طور پہ لیتے ہیں، گداگری کا وہ پیالہ لیے ہوئے ہاتھ میں پھر رہے ہیں، وہاں جا کے بھی جنت جو ہے وہ بخشیش میں ہی مانگتے ہیں، اللہ بخش دے گا، یعنی ہماری زبان پہ یہ بات ہے، بخشیش میں مانگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جنت جن کو دی جائے گی ان سے کہا جائے گا بما کانوا یعملون، یہ تمہارے حسن عمل کا نتیجہ ہے جو تمہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ پھر اس جنت سے تم اس طرح نہیں نکالے جاؤ گے جس طرح تمہارا باپ نکالا گیا تھا، بابا آدم جس کو کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کو وہ جنت بخشیش میں ملی ہوئی تھی، اس کے عمل کا نتیجہ نہیں تھی، ایک لغزش ہوئی اور باہر۔ اور یہاں جو ان کے لیے جنت ہے اسی جگہ کہہ دیا کہ تمہیں نہیں نکالا جائے گا اس لیے کہ تم نے اسے اپنے لہو سے خریدا ہے، ہم نے یہ بیچ دی ہے تمہارے ہاتھ، اور ہم بڑے دیانتدار کاروباری ہیں جو اس طرح سے ہم نے چیز بیچ دی ہے اس کو ہم واپس نہیں لیتے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشگی ہے جو اس طرح سے جنت خریدی جائے گی۔ تو یہ جو ذکر للعالمین ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانے والی قوم جو تھا یہ انہی تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں ہے، یہ تو سوال نہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں تو ایک مقام کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ایمان لاؤ خدا پر، وہ تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا، اور صحیح ہے مطالبہ، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کبھی ہم غور و فکر کے بعد ایمان لائے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ مطالبہ کرتا ہے،
اور یا ایھا الذین آمنوا پہلے کہہ کے پکارتا ہے، اور اس کے معنی یہی ہے نا کہ وہ جو اپنے آپ کو بذام خیش مسلمان سمجھتے ہو، وہ مسلمان تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، مسلمان کا لفظ تو قرآن میں نہیں، یا مسلم ہے یا مومن ہے، تو جو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو آمنوا باللہ، وہ ایمان لاؤ، تم ایمان لا کے مسلمان نہیں ہوئے ہو، وہ تو ہمارے مسلمان ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، قومی حیثیت سے ٹھیک ہے کہ مسلمان قوم ہے، قرآن کی حیثیت سے یہ مومن تو نہیں ہے۔ تو وہ جو کہا گیا تھا کہ غیر مسلم تم پہ غالب نہیں آ سکیں گے، وہ مومنین کے لیے کہا گیا تھا۔ آج بھی اگر یہ مسلمان جو پیدائشی ہے قومی ہے، وہ آج بھی قرآن کے مطابق اگر ایمان لے آئے تو پھر دیکھے واقعی کوئی غیر مسلم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اور خدا دونوں پھر ایک طرف ہوں گے۔ سورہ القلم ختم ہو گئی عزیزان ایمان، اگلے درس میں سورہ الحاقہ 69 سورت جو ہے اسے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔